السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ کل میں لنڈن میں میری بہت تفصیلی بات ہوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما جناب اسحاق ڈار سے، جو سابق فائنانس منسٹر بھی ہیں۔ میری پرسوں بھی ان سے بات ہوئی اور میری کل تقریباً 2 گھنٹے تک ان سے بات رہی۔ ڈار صاحب جو ہیں وہ پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا اتنا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یہ فیل ہوا کہ میں اسحاق ڈار صاحب سے ڈس ایگری تو میں بہت جگہوں پہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاکستانی ہونے پہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، نہ ان کے اوپر شک ہو سکتا ہے۔ ایک بات جو ڈار صاحب نے مجھے کی تو انہوں نے بہت باتیں، لیکن جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ اگر انڈیکیٹر صحیح ہو، اکنامک انڈیکیٹر صحیح ہو، تو ان کا میں سب سے پہلے اس حکومت کی تعریف کروں گا اور میں کہوں گا کہ ان کے اکنامک انڈیکیٹر صحیح ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے میرے سے یہ وعدہ کیا کہ وہ تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ اس یوٹیوب چینل پہ دیں گے، اور میری ان سے میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے بات ہوئی اور میاں شہباز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کچھ اور جو ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے متعلق بھی میں نے کہا ان کی رائے لینا بڑا ضروری ہے۔ ڈار صاحب نے مجھے ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ کہی، اور انہوں نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، اکانومی کی سب سے بڑے جو انڈیکیٹرز ہیں نا وہ ہے گروتھ ریٹ، کہ آپ کا گروتھ ریٹ ابھی تک جو ہے نا وہ بڑھ کر 6 یا 6.5 ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم لوگوں نے غلطی بھی کی یا نالائکی بھی کی تو آپ کا ہمارے گروتھ ریٹ سے نیچے گروتھ ریٹ نہیں جانا چاہیے تھا، پھر آپ کے پاس وہ ٹیم اچھی تھی تو وہ بہتر جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ڈالر کو ڈی ویلیو یعنی روپی کو ڈی ویلیو جو کیا، یہ میرے اوپر بڑا الزام ہے کہ میں نے ان کو کہا، میں کہا ڈار صاحب آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ $2 بلین ہر مہینے خرچ کر دیتے تھے ڈالر کو وہاں فکس کر کے رکھنے کے لیے۔ تو اس پہ ڈار صاحب نے بڑا ایک چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی معیشت کے ٹھیکیدار ہیں اور انہوں نے کچھ نام بھی لیا تھے، میں چلے نام نہیں لے رہا یہاں پہ، میں تھوڑا سا لوگوں کا لحاظ رکھ رہا ہوں۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے مجھے کہا آپ 50 لوگوں کی ٹیم سامنے لے آئیں اور مجھے ایک سائڈ پہ بٹھا دیں، اور مبشر لقمان آپ خود ماڈریٹر بن جائیں اور ان سے کہیں کہ پروف کر دیں کہ میں نے $2 بلین مہینے کا دیا ڈالر کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کے ریٹ کو 100 روپے کے اوپر فکس کرنے کے لیے، تو جو چور کی سزا وہ میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ڈالر کہیں پہ سپینڈنگ ہوئی ہے تو اسٹیٹ بینک میں اس کا ریکارڈ ہوگا، اس کا کہیں نہ کہیں مالیاتی اداروں میں اس کا ریکارڈ ہوگا۔ $2 بلین خرچ کرنا جو ہے ہر مہینے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چاہے اسے آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ اسے اپ سیلنگ کر رہے ہیں، تو یہ سارے ریکارڈز ہوں گے پاکستان کے اداروں میں، تو ریکارڈ تو لے آئے نا۔ دوسرا انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا عمران خان کی ٹویٹس کو جو انہوں نے بھی 15 دن پہلے کی اکانومی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے یہ جتنی بھی ٹویٹس کی ہیں یہ لوگوں کی کہیں بھی باتوں پہ انہوں نے کر دی ہیں، لیکن ایکچولی یہ 1 مہینے کی کارکردگی ہے اور یہ پورے کوارٹر کی بھی کارکردگی نہیں ہے، یعنی کم از کم 3 مہینے یا 4 مہینے کی تو کارکردگی ہو کہ جس کے اوپر حکومت یا حکومت کے سربراہ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو جب میری بات ہوئی ڈار صاحب سے، میں نے ان کو کہا کہ میاں نواز شریف کی طبیعت کیسی ہے، تو وہ کافی فکر مند تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی حسن اور ان کی فیملی جو ہے وہ میرے گھر پہ بھی آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں کھانا کھانے کے لیے، تو ان سے مجھے لیٹسٹ پتہ چلے گی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہ جینون بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کا علاج نہیں ہو رہا۔ جب میں نے ان کو کہا کہ ان کا علاج تو ان کے ذاتی معالج کر رہے ہیں اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ صرف مانیٹر کر رہے ہیں، تو اگر کوئی ان کو غلط دوائی ملی ہے یا کوئی ایسی چیز ملی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر کون اس کا ذمہ دار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں جب تک میری براہ راست بات نہیں ہوتی تو میں اس پہ تو کوئی کامنٹ نہیں دے سکتا، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میاں صاحب کو بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیکل پرابلمز ہیں ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایز اے پاکستانی، یہ میں نے کل ان کو کہی نہیں تھی بات، آپ سمجھے تھوڑی سی چیٹنگ ہے، میں آج کہہ رہا ہوں یہ بات، یا میں کل جب ڈار صاحب کا انٹرویو کر رہا ہوں گا میں ان کو کہوں گا کہ اگر 30 سال حکومت کرنے کے بعد پاکستان کا کوئی ہسپتال اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا علاج کر سکے، اگر 4 دفعہ حکومت میں رہنے کے بعد پیپلز پارٹی کو ایک ایسا ہسپتال نہیں ملتا جہاں پہ اس کے اپنے لیڈرز جو ہیں وہ علاج کروا سکیں۔ آپ ڈاکٹر عاصم کی اگزامپل لے لیں، 5 بڑے ہسپتال کراچی کے جو ہیں ان کے وہ مالک ہیں، لیکن
جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے تو انہوں نے اپلائی کر کے اپیل لے کے وہ جو بیل لے کر وہ لنڈن چلے گئے اپنا علاج کرانے کے لیے یا باہر چلے گئے، تو ان کے اپنے ہسپتال اگر اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا علاج کریں تو بہت ہی سیریس ایشوز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گورننس جو ہے وہ صرف اشتہارات اور اپنا بلند و بانگ دعووں تک محدود ہے، اور یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اکانومی کا مزید جو ڈار صاحب سے میری باتیں ہوئی وہ بڑی ڈیٹس دے دے کر مجھے مختلف باتیں بتا رہے تھے کہ کس ڈیٹ پہ کیا ہوا، کس ڈیٹ پہ کیا ہوا، اور آئی ایم ایف یا دیگر مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے ہمارے زمانے میں پاکستان کی معیشت کو کتنا انہوں نے کریڈٹ دیا یا کیا ریٹنگ دی، اور اب وہی ادارے جو ہے پاکستان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ بیسیکلی اسحاق ڈار صاحب نے کھل کر مجھے ایک بات کی کہ مبشر صاحب پاکستان ایک ٹریپ میں پھنس گیا، پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اور یہ جو ہے نا باہر کے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا، تو اگر پاکستان نے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا دیگر مالیاتی اداروں کے آگے سرنگوں ہونا ہے تو پھر آپ اپنے جو آپ کی جو ایٹمی قوت ہے آپ اس کو خیر آباد کہہ دیں۔ اگر آپ نے سر اٹھا کر جینا ہے، جیسے انہوں نے اگزامپل دی اپنی، انہوں نے کہا ہم لوگوں نے جو ہے ڈی ایف آئیز کو انکریز کیا، ہم نے یہاں پہ ایسا کلچر پیدا کیا کہ ہماری سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ 85 سے 90 بلین ڈالر تک جو ہے اس کا ٹرن اوور پہنچ گیا تھا، ایک پوائنٹ جو ہے ہمارا 25 کی جگہ 35 کروڑ روپے کا تھا، تو سٹاک مارکیٹ کہاں جا رہی تھی اور جو انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں کیسے ہو رہی تھیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو گورننس اور آپ اکانومی کی الگ الگ باتیں کریں دونوں انٹر لنکڈ ہیں۔ مثلا ایک انہوں نے اگزامپل دی، ان کا جی پرائس کنٹرول کمیٹی جو تھی وہ میں نے بنائی ہوئی تھی اور اس کا میں سربراہ تھا، اور ہر مہینے اس کی ایک میٹنگ ہوتی تھی کہ جس میں مختلف وینڈرز اربن اور رورل ان کے وینڈرز کے ہم پرائسز جمع کرتے تھے اور بر وقت ہم ایکشن لیتے تھے۔ جو ریاستی ٹولز ہیں اور جو ریاستی ریسورسز ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں پرائس کنٹرول کے لیے۔ خود سے دکاندار جو ہے ٹماٹر ایک قیمت کا نہیں کریں گے، اور خود سے دکاندار جو ہے وہ غریب اور امیر میں تمیز نہیں کریں گے، وہ اپنا نفع اور اپنا منافع جو ہے اس کی فکر میں رہیں گے۔ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں جناب اسحاق ڈار سے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورننس جو ہے وہ بہت بری طرح ناکام ہو رہی ہے عثمان بزدار کی، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اب تو بہت لوگ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، تو the less said the better۔ کیونکہ کیا کہے انسان بیسیکلی جب ایک ایک ادارے کی ایک ایک منسٹری کے 4-4-5-5 سیکرٹریز جو ہیں وہ 11 مہینے میں تبدیل ہوں، جب کمشنرز اور ڈی سی اوز وغیرہ جو ہیں یا پولیس آفیسرز جو ہیں ہر تیسرے مہینے ان کا تبادلہ ہو جائے، تو جہاں کنٹینیوٹی نہ ہو پالیسیز کی تو وہاں پہ آبویسلی گورننس جو ہے وہ بد سے بدترین ہوتی ہے، اور اس پنجاب میں اس وقت اس کی بڑی کھلی اگزامپل ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک موقف ضرور ہے، اور وہ اس لیے بھی اس وقت زور پکڑ رہا ہے کیونکہ انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ پریویل کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں یا لوگ کسی بھی وجہ سے انویسٹمنٹ کم کر رہے ہیں، اور نون لیگ جو ہے اس کو یہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے یہاں پہ کہ جی ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا اور ہمارے زمانے میں حکومت ایسی تھی۔ ڈار صاحب نے جو ایک بڑی سخت بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے دھرنے میں، مجھے وہ کہہ رہے تھے کیونکہ بھارت مہربانی ان کی، انہوں نے مجھے اتنا قد بنا دیا میرا، لیکن انہوں نے کہا آپ کے دھرنے میں آپ لوگوں نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت کی برائیاں کی تھیں اور اس کی مالیاتی باتوں کی برائیاں کی تھیں۔ کون تھا وزیر خزانہ؟ حفیظ شیخ صاحب تھے وزیر خزانہ وہاں پہ۔ حفیظ شیخ صاحب کی پالیسیز کو آپ لوگ کرٹیسائز کرتے رہے، اور اب آپ نے حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کا ایک بالکل جونیئر جو ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پالیسیز کی۔ یا جو آدمی لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ ٹیکس ایویژن کیسے کرنی ہے اس کو آپ بنا دیتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے لیے، تو آپ کس قسم کا سینٹیمنٹ آپ چاہتے ہیں کہ پریویل ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے کہ جو ایف بی آر ہے اس میں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور یہ اصلاحات جو ہیں یہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دونوں طرف کرنی پڑیں گی، ورنہ جو ہے لوگوں میں کانفیڈنس لیول جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ لیکن جو انہوں نے تنبیہ کی کہ اگر 1 سال کے اندر حالات نہ بدلے دوبارہ سے اور کو ٹرن اراؤنڈ نہ ہوئے تو خدا نخواستہ بہت ٹائم لگ جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں اسحاق ڈار صاحب خود آپ کو بتائیں گے۔ اب میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے میاں صاحب کی
तबीयत का मैंने पता किया तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ वाकई बहुत अलील हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला सबको सेहत दे। जिसके भी घर में कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। लेकिन अब मुझे पता चला कि आसिफ जरदारी साहब की भी प्लेटलेट्स लो हो रहे हैं। मैं कहा चलते चलते मैं आज साद रफ़ीक साहब को मैसेज भेजा है अभी, तो शायद उनको कल तक मिल जाए कि वो और सलमान रफ़ीक भी अपना प्लेटलेट चेक करा लें, और वो खुर्शीद शाह को कहा है कि वो भी अपना प्लेटलेट चेक करा लें, क्योंकि लगता है अब इस मुल्क की सियासत जो है वो प्लेटलेट्स जो हैं वो डिटर्मिन करेंगे आने वाले दिनों में। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। मौलाना फजल रहमान का जो मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ शुरू हो चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टोलियाँ इस वक्त वहाँ जारी और सारी हैं और बग़ैर किसी रुकावट के हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि उनको कराची कंपनी के करीब एक 12 एकड़ की जगह है, वहाँ पे उन्होंने उनको रखना है इस्लामाबाद में, और उसको कॉर्डन ऑफ उन्होंने किया हुआ है और उन्होंने रास्ते में कोई रोक टोक नहीं करनी। लेकिन मंडे को पता चलेगा कि उस्मान बुज़दार अदालत में जाके क्या कहते हैं, मियाँ साहब जाएंगे या यहीं रहेंगे। अब आप देखें उस्मान बुज़दार को अल्लाह ने कितनी अहमियत दे दी। बट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें और शेयर करना मत भूलें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।